بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما. سورۃ النساء رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11. تقسیم وراثت کا حکم اور اس کی تفصیلات. پورے قرآن پاک میں تقسیم وراثت کی 3 آیات کریمات ہیں اور تینوں ہی سورۃ النساء میں ہیں. آیت نمبر 11 اور 12 اور تیسری آیت کریمہ سورۃ النساء کی آخری آیت کریمہ، سب سے آخری آیت. 3 آیات میں تفصیلی احکامات کا بیان ہے. یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل چلتے ہوئے بنو سلمہ میں آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں بے ہوش تھا. آپ نے پانی منگوا کر وضو فرمایا اور مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے جس سے میں ہوش میں آ گیا. تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے مال کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ حدیث پاک صحیح مسلم کتاب الفرائض حدیث نمبر 1616. اسی طرح صحیح البخاری حدیث نمبر 4577. اس کے علاوہ اور بھی چند ایک واقعات احادیث میں مروی ہیں جو پیش آئے اور اللہ احکم الحاکمین نے ان مسائل کے حل کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا. یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے. یوصی وصیت، ایسا حکم جو بڑی تاکید کے ساتھ دیا جائے. اللہ پاک تمہیں تاکید کا حکم دیتا ہے تمہاری اولاد میں.
للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے، دو بیٹیوں کے حصے کی مثل۔ بیٹے کا زیادہ کیوں ہے؟ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، خرچہ اس نے دینا اپنے بیوی بچوں کا، حق مہر اس نے دینا، عورت نے حق مہر کوئی نہیں دینا، اپنے بچوں کا خرچہ نہیں دینا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ عورت دو گھروں سے وراثت اکٹھی کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر سے بھی اور اپنے خاوند کے گھر سے بھی۔ جب دونوں گھروں سے وراثت لیتی ہے تو زیادہ حصہ لے جاتی ہے، مردوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ چند ایک اسباب ہیں جن کی بدولت اللہ پاک نے بڑا یہ خوبصورت فیصلہ فرمایا، للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک۔ اگر عورتیں دو سے زیادہ ہیں، بیٹیاں، ایک آدمی کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں، اور وہ دو ہیں یا دو سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے دو تہائی جو میت نے چھوڑا، 2/3، دو تہائی۔ بیٹیاں دو ہیں یا دو سے زیادہ، 3، 4، 5، 6 جتنی بھی ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو کل جائیداد کا 2/3 ان کا حصہ ہے، 2/3۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہے بیٹی مرنے والے کی، بقیہ کوئی اولاد نہیں، بیٹی ہے وہ بھی صرف ایک ہے، بیٹا کوئی نہیں، تو اس کے لیے نصف ہے، کل جائیداد کا نصف حصہ اس بیٹی کا ہے، فَلَهَا النِّصْفُ۔ یہ اس سے بیان ہو گئے اولاد کے۔ سب سے پہلے سب سے جو حصے بیان ہوئے اولاد کے، اور یہی سب سے زیادہ ترکے کے حقدار ہیں۔ دوسرا حصہ ماں باپ کا بیان ہوا ہے، اور اس کی بھی پھر آگے کئی حالتیں ہیں۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، ماں باپ کے لیے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے جو میت نے چھوڑا اگر اس کی اولاد ہے۔ ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کی اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، تو کل جائیداد کا چھٹا حصہ ماں کا اور چھٹا ہی باپ کا، ہر ایک کا السدس، چھٹا حصہ۔ یہ ایک حالت ہے ماں باپ کی۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اولاد نہیں مرنے والے کی، میت کی اولاد کوئی نہیں، ماں باپ موجود ہیں، وہ وارث بن رہے ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو امی کا تیسرا حصہ، کل جائیداد کا تیسرا حصہ امی کا، اور باقی 2 باپ کے۔ اولاد کوئی نہیں میت کی، ماں باپ موجود ہیں، تیسرا حصہ امی کا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور 2 باپ کے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، اخوہ، بہن بھائی 2 یا 2 سے زیادہ میت کے،
بہن بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں. تو جب بھائی زیادہ ہو، 2 یا 2 سے زیادہ، ماں باپ بھی ہیں، تو پھر بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا، لیکن ماں کے حصے میں کمی آ جاتی ہے. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کا حصہ چھٹا ہو جاتا ہے. پہلے تیسرا تھا، اب چھٹا ہو گیا، 1/6. جب میت کے بہن بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد جو وہ وصیت کرتا ہے یا قرضہ. یہ جو تقسیم وراثت ہے یہ پہلا نمبر نہیں ہے، یہ چوتھا نمبر ہے. پہلا نمبر ہے کفن دفن، میت کی جائیداد سے کفن دفن اور قبر کا خرچہ. دوسرا قرض، تیسرا وصیت، اور چوتھا یہ ہے تقسیم ترکہ. قرآن پاک میں پہلے لفظ وصیت کا آیا ہے، من بعد وصیت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ وصیت کا لفظ پہلے ہے اور دین کا بعد میں، لیکن ادائیگی میں پہلے دین ہوگا، قرض. ادائیگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت فرما دی کہ قرضہ پہلے ہے، وصیت بعد میں ہے. وصیت کے بارے میں آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو یہ کہ لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. مرنے والے کا کوئی وارث ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ چیز اس کو دے دو، غلط ہے. دوسرا فرمایا کہ تیسرا حصہ الثلث، 1/3 یا اس سے کم. ثلث سے زیادہ کوئی وصیت نہیں کر سکتا. اب مر رہا ہے تو سارا مال فی سبیل اللہ، غلط ہے. اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر مرو، یہ بہتر ہے. یہ تقسیم وراثت کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ تمہارے بیٹے، لا تدرونا، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کون ہے تمہارے زیادہ قریب نفع میں. فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کوئی نفلی نہیں ہے کہ اس طرح کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ فرض ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے. یہ حصے، یہ حق اللہ پاک نے اپنے اختیار میں رکھے. کسی انسان کو، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا کہ وہ اسے بناتے پھرے. اللہ پاک نے اپنے پاس ہی رکھا ہے یہ سارا اختیار. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث. آپ نے جب ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اچانک اس نے جب اسے قیدیوں میں تلاش کر لیا تو اسے پکڑ لیا، اپنے سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا. این اس موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترون ھذہ طارحۃ ولدھا فی النار، صحابہ یہ بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی، آگ میں ڈالے گی؟ قلنا لا، ہم نے عرض کیا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے. تو پیارے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ ارحم بعبادہ
من ہذہ بولدہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی کہیں بڑھ کر مہربان ہے اور شفقت کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا تم نہیں جانتے تمہارا نفع کس کے ہاتھ میں ہے، باپ کے پاس ہے یا بیٹے کے پاس ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری حدیث نمبر 5999، صحیح مسلم حدیث نمبر 2754، متفق علیہ حدیث ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو علم میراث کے متعلق ہے، کل 3 آیات کریمات ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا، تارا کا چھوڑ گیا، چھوڑنے سے مراد کہ فوت ہو چکا ہے، ترکا زندگی میں نہیں ہے، تارکا کا لفظ یہ بتا رہا ہے فوت ہو گیا۔ ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے اگر ان کی اولاد نہیں، اولاد نہیں، ایک عورت فوت ہو گئی اولاد کوئی نہیں تو خامند کا نصف آدھا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر ان کی اولاد ہے فوت ہونے والی عورت کی تو تمہارے لیے چوتھا 1/4 یہ خامند کا ہے۔ مما ترکنا، اس چیز سے جو انہوں نے چھوڑا، ترکا فوت ہو گئی، وصیت کے بعد جو وہ وصیت کریں، اور دین یا قرضہ، ترتیب پھر وہی ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اگر نہیں تمہارے لیے اولاد۔ اگر ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اولاد کوئی نہیں، تو بیوی کا چوتھا حصہ 1/4۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ جو تم نے چھوڑا، ترکتم چھوڑا، ترکا فوت ہو گئے، وصیت کے بعد جو تم وصیت کرتے ہو، او دین یا قرض، تقسیم یہ چوتھا درجہ ہے۔ پہلا کفن دفن، دوسرا قرضہ، تیسرا وصیت، اور چوتھا تقسیم میں ترکہ۔ چوتھے کو چوتھے نمبر پر ہی رکھنا ہے۔ یہ بیوی اور خامند کی وراثت کا مسئلہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس سے آگے ایک اور وارث ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر ہے وہ آدمی یورثو جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کلالتن، وہ کلالہ ہے۔ کلالہ، کلالہ کا معنی ہوتا ہے ماں باپ کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، کلالہ۔ جب فوت ہوا ہے، ماں باپ بھی کوئی نہیں، اولاد بھی کوئی نہیں، اس میت کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ ابھی امرأۃ، یا فوت ہونے والی عورت ہے کلالہ، اس کے ماں باپ کوئی نہیں،
اولاد بھی کوئی نہیں، تو پھر وراثت کہاں جائے گی؟ بہن بھائیوں کو. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے لیے ایک بھائی ہے یا ایک بہن. یہ بھائی اور بہن ہے مادری. مادری کہتے ہیں ماں کی طرف سے. ماں کی طرف سے سکے بھائی ہے، باپ الگ الگ ہے، یہ ان کا حصہ ہے مادری بھائی. تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. یہ ایسا مقام ہے جہاں مرد عورت برابر ہے. بہن ہے ایک تو اس کا بھی چھٹا، بھائی ہے ایک تو اس کا بھی چھٹا، مذکر مونس برابر ہے. یہ بہن بھائی وہ ہیں جو سکے نہیں ہیں، ماں کی طرف سے ان کی وراثت ہے. جو اینی بھائی ہیں ان کا حصہ وہ سورۃ النساء کی آخری آیت کریمہ میں آئے گا. یہ وہ بہن بھائی جو ماں کی طرف سے ہیں، ان میں مرد عورت برابر ہے. بہن بھائی، بہن ہے ایک تو چھٹا، بھائی ہے ایک تو اس کا بھی چھٹا. السدس چھٹا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر وہ اس سے زیادہ ہے، ایک سے زیادہ میت کے بہن بھائی، مادری، اخیافی، درسی زبان میں اخیافی، مادری ماں کی طرف سے، بہن بھائی ایک سے زیادہ ہے. فہم شرکاء، پس وہ شریک ہے پھر ثلث تیسرے حصے میں. پھر مرنے والے کی کل جائیداد کا تیسرا حصہ ان کے لیے ہے، اور وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کریں گے. جتنا بھائی کا اتنا ہی بہن کا، فرق کوئی نہیں. یہاں پر من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی یا قرض اور وصیت کے بعد یہ تقسیم ہے. غیر مضار وصیۃ من اللہ، کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. جو فوت ہونے والا ہے وہ کسی کا نقصان نہ کر جائے، وصیت میں کوئی ظلم کر جائے یا قرض میں کوئی ڈنڈی مار جائے مرنے سے پہلے، نہ ہو وہ نقصان پہنچانے والا، نہ وارثوں کو، نہ قرض خواہوں کو، نہ وصیت میں کسی کا نقصان نہ کرے. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالی کی طرف سے تاکیدی حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالی بڑے علم والے، بڑے حوصلے والے ہیں. یہ ساری وراثت کی تفصیل بیان کرنے کے بعد تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. یہ حصے کسی عالم نے نہیں بنائے، کسی صحابی نے نہیں، کسی پیغمبر نے نہیں، اللہ کی حدیں، حدود اللہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کا انعام بہت بڑا ہے. جو وراثت میں صحیح ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. یہ پہلی فضیلت ہے، اللہ اسے بہشتوں کا وارث بنا دے گا. دوسرا انعام خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. تیسرا انعام وذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی، چھوٹی کامیابی نہیں. جو اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلا گیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کی حدیں ہیں،
اور جو وراثت میں غلط کرتا ہے اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرتا ہے، آگے نکل جاتا ہے اس کی حدوں سے، اس کی سزائیں، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ پاک اس کو داخل کرے گا آگ میں، دوزخ میں۔ یہ اس کی ایک سزا ہے۔ دوسری سزا خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، دوزخ میں۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، رسوا کرنے والا، باقی ساری اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر 70 سنۃ، ایک آدمی 70 سال نیکیاں کرتا رہتا ہے، عبادت، تلاوت، روزہ، حج، عمرہ، 70 سال تک نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ، موت کا وقت آیا، کوئی وصیت ہی غلط کر گیا، ظلم کر گیا، فَيَدْخُلُ النَّارَ، وہ جہنمی ہو گیا۔ 70 سال کی عبادت کو تھوڑی تو نہیں نا۔ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ 70 سَنَةً، کچھ ایسے بھی ہیں جو ساری عمر ہی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن انجام ان کا خیر کا ہو جاتا ہے، توبہ کر لی، معافی مانگ لی۔ اب حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خواتیم، خاتمے پر۔ فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، توبہ کر لی، وصیت اچھی کی، قرآن و سنت کے مطابق، خاتمہ بالخیر ہو گیا، اللہ کی جنت کا وارث بن گیا۔ اور اسی طرح پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے ان الرجل لیعمل او المرأۃ بطاعۃ اللہ 60 سنہ، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، 60 سال اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، 60 سال۔ ثم یحضرہم الموت، پھر ان کو موت آ جاتی ہے، فیضاران فی الوصیہ، وصیت میں نقصان پہنچاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، فتجب لہم النار، پھر ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، حتیٰ کہ آپ وذالک الفوز العظیم تک پہنچ گئے۔ سنن نبی داود کتاب الوصایا باب ما جاء فی کراہیت الاضرار فی الوصیہ، حدیث نمبر 2867۔ عزیز بھائیوں، اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس مسئلے کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اسی طرح جو حصے مقرر کیے گئے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے اور قبول فرما لے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.